اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات ورحمة خدا اشرف الانبیاء والبلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام. تحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود مطلق داخل الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالفاصل محمد اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قد ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي علي مظهر العجائب تجده قولا لك في النوائب كله همي وغمي شيء جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد من ولایتك يا لي يا لي يا لي. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقم وجهك للدين حنيفا صلوات محمد اللهم صل على محمد. حاضرین گرامی عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج کی یہ مجلس ہم اصحاب النبی کتاب سے پڑھیں گے جو فروخ کاظمی صاحب نے تحریر فرمائی ہے. اور صحابہ کا معنی کیا ہے، اس مفہوم میں قرآن میں انہیں جانا گیا ہے، پہچانا گیا ہے، اور کتنی قربت پیغمبر اسلام سے صحابہ کی ہوتی ہے، اور کس قسم کے صحابہ ہیں، اور قرآن ان کے متعلق کیا باتیں کہتا ہے، حدیثیں کیا باتیں کہتی ہیں. اس پہ ایک نظر ثانی ہم کریں گے. اور سید بخاری، سید مسلم، احمد بن حنبل، حجر مکی اور دیوبندی، یہ تمام کے تمام کا یہ ماننا ہے کہ 4 قسم کے صحابہ ہوتے ہیں، جن میں پہلے قسم کے صحابہ جو ہیں ان لوگوں نے آل محمد کو لیا ہے. ہمارے حساب سے نہیں، ہمارے حساب سے یہ ہے کہ صحابہ اور ہے، آل محمد اور ہے. آل محمد کے برابر صحابہ آ ہی نہیں سکتے. عطرتی و اہل بیتی، پیغمبر اسلام کی عطرت اور ہوا کرتی ہے اور صحابہ اور ہوا کرتے ہیں. ارے صحابہ تو سلمان کے برابر نہیں آ سکتے تو مسلمان کے. محمد آواز بلند صلوات. سلمان عطرت میں نہیں ہے لیکن اہل بیت ہیں. یعنی یہ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن سلمان کے مقام تک نہیں آ سکتے، سلمان کی منزلت تک نہیں آ سکتے، سلمان کے طریقے سلیقے تک نہیں پہنچ سکتے. سلمان کا طریقہ اور سلیقہ کیا تھا عزیزان محترم؟ سلمان کا ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی سلیقہ تھا کہ فاطمہ زہرا کے در پہ وہ جھاڑو دیا کرتے تھے. اہل بیت میں شمار ہوئے، سلمان اہل بیت میں شمار ہوئے. اور کہتے ہیں اگر سلمان کی طرح کوئی عمل کرے تو وہ بھی اہل بیت میں ہو جائے. اہل بیت میں سے تو 4 قسم کے صحابہ کہلاتے ہیں. پہلی قسم اہل بیت ان کے حساب سے ہے. تو اہل بیت جنہیں پیغمبر اسلام نے کہا اولی الامر ہے میرے بعد، یعنی انت اولی الامر من بعدی. راسخون فی العلم ہے، راسخون فی العلم، علم ان کے پاس ہے، قرآن کی تفسیر اور تنزیل کے مالک ہیں. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے مالک ہیں. وارث بھی یہ ہے، مالک بھی یہ. میں کیا کروں خوشی فرمائے. اور کہ قرآن اور یہ سفینہ نجات ہے. اہل بیت سفینہ نجات ہے. جناب نوح علیہ السلام، جس طرح نوح علیہ السلام اللہ تعالی
ایک حکمت عملی کے تحت نوح کی کشتی کی مثال اہل بیت کی مثال ہے، کہہ رہا ہے۔ اللہ صحابہ کو علیحدہ کر رہا ہے، دیکھو ہم نوح کے بیٹے کنعان کو بھی نہیں بخشتے، واہ 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 واہ، اگر وہ نبی کے مقابلے میں بغاوت کر جائے۔ ہم نبی کے بیٹے جو نسلی ہے، جو اصلی ہے، جو اصل ہے، جو نسل ہے، اس کو نہیں بخشتے۔ اگر وہ نبی سے بغاوت کر جائے تو کوئی اگر صحابی نبی سے بغاوت کر جائے تو اس نقلی کو کیسے بخش؟ سلوات پڑھیے محمد والے۔ جب نسلی کو اصلی کو نہیں بخشتے تو نقلی کو کیسے بخشیں گے؟ اور عزیزان محترم پورے قرآن مجید میں 98 مرتبہ اصحاب النبی، اصحابہم، اصحابہا، اصحابنا، یہ قرآن مجید میں اصحاب کے متعلق 98 مرتبہ الفاظ آئے ہیں۔ اور صحاب کا معنی کیا ہے؟ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب کی جمع اصحاب، صاحب فرما بردار، مطیع، جو اتفاق رکھتا ہو پیغمبر اسلام سے، جو پیغمبر پہ شک نہیں کرتا ہو، جو پیغمبر پہ ایمان کامل رکھتا ہو، جو پیغمبر کا مطیع و فرما بردار ہے، جو پیغمبر کا ملازم ہے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ یہ ہوئی لغوی معنی۔ جو پیغمبر کے صحبت میں رہے اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جو پیغمبر، آپ جو ہے بخاری شریف لیجئے، مسلم شریف لیجئے اور حجر مکی کی کتابیں لیجئے تو اس میں ہے جو کوئی پیغمبر اسلام سے ملاقات کرے، صحبت میں رہے اور زیارت کرے، پیغمبر اسلام سے ملے بھی، صحبت میں رہے اور زیارت کرے تو وہ صحابہ ہو گیا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ لیکن دیگر کتابوں میں بچوں کے لیے تابعین کا درجہ ہوتا ہے، بلاغت تک پہنچے ان کے لیے صحابہ کا درجہ ہوتا ہے۔ جو بچے ہیں وہ تابعین کہلائیں گے اور وہ صحابہ نہیں کہلائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جن بھی ہیں ان میں، کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں کہ جن صحابہ میں نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جن بھی صحابہ میں شامل ہے، کہ جنہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی زیارت کی ہے اور صحبت میں بھی رہے اور دیکھا بھی، نور کی زیارت بھی کی، تو جو ہے عزیز محترم، تو دیکھیں کہ صحابہ اکرام 98 مرتبہ آیا ہوا ہے اور صحابہ کا معنی ہے ہم نشیں ہونا، صحبت میں رہنا، فرما برداری کرنا، شک کرنا نہ، شک ایک جو ہے ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کرنا، ایک ساعت کے لیے بھی شک نہ کرنا۔ اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر پر شک کر دیا تو پھر وہ صحابہ نہیں ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بطول، پیغمبر اسلام کی بیٹی بطول نے سلام کا جواب اسے نہیں دیا کیونکہ وہ صحابہ تھا ہی نہیں، کافر ہو گئے۔ بالکل بہترین سلوات پڑھیے۔ نعرہ حیدری، یاری سب بولو نعرہ حیدری، یاری سب بولو نعرہ حیدری، یاری نعرہ سلوات۔ تو عزیزان محترم اصل میں صحابہ کا معنی کیا ہو؟ جو دیدار کرے، جو زیارت کرے، دیدار کرے ہمارے نبی پیغمبر اسلام کا اور ساتھ ساتھ نیک ہو، نیکی کے ساتھ ساتھ ایمان پر ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ مطیع و فرما بردار ہو، مطیع و فرما بردار کے ساتھ ساتھ متقی پرہیزگار بھی ہو۔ صرف زیارت کر لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی۔ کمال کی بات کیا ہوگی؟ ایمان لاتے ہوئے متقی پرہیزگار رہے، یعنی ثابت قدم رہے، صرف پیغمبر اسلام کے زمانے تک محدود نہیں رہے بلکہ پیغمبر کے بعد بھی آل محمد پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ واہ 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 واہ، اسے صحابہ کہتے، مل کے سلوات۔ چار قسمیں لکھی گئی ہیں صحابہ اکرام کی۔ ایک تو اہل بیت، ہمارے حساب سے نہیں ہے، ہمارے حساب سے تو اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں۔ اہل بیت
دوسرا وہ اچھے صحابہ، نیک خصلت والے، نیک سیرت والے، نیک دینت والے صحابہ جو پیغمبر اسلام کے عزل فرما بردار ہیں، ایمان لانے والے ہیں اور بال رسول بھی آل محمد پر یقین رکھنے والے ہیں، درود و سلام بھیجنے والے ہیں۔ تیسرے صحابہ وہ جو مصلحت کے تحت جب تلوار گردن تک آئی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، خوف کے مارے، خوف خدا کے مارے نہیں، خوف شمشیر کے مارے، خوف ذوالفقار کے مارے کلمہ پڑھ لیا۔ اور وہ لوگ احسان جتاتے رہے، پیغمبر اسلام کو ستاتے رہے اور احسان جتاتے رہے، ہم مسلمان ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات ہے محترم۔ اور چوتھے جو فطرتاً جو ہے یہ منافق تھے، اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے تیسرے اور چوتھے جو یہ تھے صحابہ ان پر لعنت کی ہے، ملامت کی ہے۔ لعنت و ملامت ہے، عذاب اللہ کا ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث کے تحت میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کے تحت پڑھ رہا ہوں، اس کے باہر ہم نہیں جاتے۔ یعنی کہ پیغمبر اسلام جس پہ لعنت کر دے وہ کس درجے پر فائز ہوگا؟ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ عادل اور ظالم ایک جیسا، قاتل اور مقتول ایک جیسا، حیدر کرار اور فرار ایک جیسا، واہ 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 کیا کہنا، اور اسلام لانے والے استسلام لانے والے ایک جیسے کیسے ہوئے؟ یہ الگ الگ ہوں گے۔ جس پر لعنت ہوتی ہے وہ وہابہ ہوتا ہے، جس پہ درود و سلام ہوتا ہے وہ صحابہ ہوتا ہے۔ جس پر لعنت ہوتی ہے وہ وہابی ہوتے ہیں، جس پر درود و سلام ہوتا ہے وہ صحابی ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھیے ہماری۔ اور اہل بیت کی فضیلتیں تک صحابیت پہنچ نہیں سکتی۔ اولی الامر ہے، راسخون فی العلم ہے، کشتی نجات ہے۔ نوح کی کشتی مقدار میں پھنستی ہے اور نوح کی کشتی جو ہے پانی پہ رقص کرتی ہے، تو نوح علیہ السلام ناد علی پڑھتے ہیں۔ ہر نبی نے ناد علی پڑھ کے علی کو پکارا، علی آ گئے مدد کو۔ اسی لیے آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک ناد علی پڑھی جائے گی، علی مدد کرتا رہے گا، مشکل کشائی کرتا رہے گا۔ تو جو ہے میرے دوستو، تو نوح کی کشتی جو ہے سفینہ نجات ہے، آل محمد ہے کی مثال ہے۔ یعنی کہ جو کوئی کشتی میں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا وہ غرق نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت یافتہ رہے گا، وہ بچ جائے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ کہ ہیبت ناد علی میں وہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خوشی پہ سفینہ دیکھا۔ ہیبت ناد علی میں وہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خوشی پہ سفینہ دیکھا۔ میں نے مشکل میں گھبرا کے لیا جب علی کا نام، تو مشکل کی جبی پہ بھی پسینہ دے گا۔ واہ 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 کیا کہنا، سب کا بولا علی علی، جگہ جگہ گلی، دشمن میں نانا، ہندو میں نانا، سنت میں نانا، اردو میں نانا، نعرہ حضرت محترم، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ یہاں پہ سامعین ہے کہ نہیں، کتنے ہیں۔ اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ فرشتے اور اہل بیت علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک ذاکر کے لیے جو 1000 لوگ جمع ہو جائے، 2 لاکھ لوگ جمع ہو جائے، لیکن حضرت محترم وہ قوت ربانی مولا علی نے دی ہے کہ ہر ایک ذاکر اپنی طریقے سے، اپنے طریقے سے، اپنے حساب سے، اپنے نصاب سے بیان فرماتا ہے۔ آل محمد ہر ایک کا سنتے ہیں کیونکہ وہ اہل ذکر ہے، اہل ذکر۔ حضرت محترم غور فرمائے کہ ہمیں کیسا پتا چلے صحابہ کیسے ہیں؟ تو یہ ہے تاریخ میں دیکھا جائے، حدیثوں میں دیکھا جائے اور قرآن مجید سے پرکھا جائے۔ تاریخ حکومت کے اشارے پہ لکھی گئی ہے۔ حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ امیر شام کے زمانے سے شروع ہوا، اتنا آپ سب کو پتا ہے۔ حدیثوں کا سلسلہ امیر شام کے زمانے سے شروع ہوا۔ تاریخ اور حدیث اس پہ آپ مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ صحیح بخاری
صحیح مسلم اور حضرت بن مکی کی کتاب احمد بن حنبل، یہ تمام کتابوں میں جتنی حدیث معاویہ کی طرف سے آئی اس میں سے صرف 10% سے کم لیا ہے. سمجھنے کی بات ہے، اگر کہیں پر 10,000 ہے تو 900,000 لیا ہے. تو غور کن بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے تھے جعلی حدیث کون سی ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں عرض فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جھوٹی حدیثیں میری طرف نسبت دی جا رہی ہے، لہذا آپ کو اگر تھوڑا بھی پرکھنا ہو حدیث کو تو حدیث کو قرآن سے ملا لیجئے. جو حدیث اور قرآن مل جائے سمجھ لینا وہ سچی ہے، اور جو کوئی ٹکرا جائے سمجھ لینا دیوار پہ مار دینا جھوٹی ہے. واہ 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 کیا کہنا. یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں حدیثیں، جھوٹی حدیثیں گڑی جا رہی تھی. تو بعد پیغمبر اسلام کتنا خطرناک کام ہوا ہوگا آپ توجہ فرمائیں کہ یہ خطرناک کام ہوا کہ سمرہ بن جندل تشریف لائے معاویہ کے دربار میں، اور معاویہ نے 8,000 دینار انہیں دیا ہدیتاً. کیوں دیا؟ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ آیت ہے اور اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کیا کہا ہے وہ لکھنے کے لیے، اور اس نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے عبد الرحمن بن ملجم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، امیر المومنین کے لیے نہیں نازل فرمائی. تو معاویہ نے 8,000 دینار دیا. کیوں؟ کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام کی گڑنے کے لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے معاذ اللہ عبد الرحمن بن ملجم کے لیے، جبکہ یہ آیت نازل ہوئی امیر المومنین کے لیے. اللہم صلی اللہ محمد. بالکل بہترین صلوات پڑھیے محمد ہزار محترم. پیغمبر اسلام کے زمانے میں جھوٹ پل رہا تھا، جھوٹ پنپ رہا تھا. اس بات کی دلیل ہے اور یہی سبب ہے کہ جب مباہلے کا میدان ہوا تو صحابہ کو نہیں لے گئے. میں کیا کر رہا ہوں، اگر تمام صحابہ نیک سیرت ہوتے ہیں، نیک خصلت ہوتے ہیں اور بڑے ہی مقام و اکرم ہوتے ہیں، صحابہ اکرام ہوتے ہیں، تو پھر مباہلے کے میدان میں صحابہ بھی جاتے. لیکن اگر صحابہ جاتے تو مباہلہ ہوتا، جھوٹوں پر لعنت ہو جاتی. لیکن سچے کا بول بالا ہوا، جھوٹے کا منہ کالا. صلوات پڑھیے محمد. اور دیکھیے کہ حدیث کے بارے سلسلے میں کوئی اگر علی کا چاہنے والا آواز اٹھاتا، اہل حق اگر آواز اٹھاتا اہل باطل کے خلاف، تو حکومت ان کے مال، ان کی دولت، ان کی مال، ان کی دولت اور ان کے اولاد سے دستبردار ہو جاتا. یہ امیر شام نے اعلانیہ حکومت کے تمام گورنروں کو کہلایا کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا حدیث کہے مولا علی کی فضیلت میں تو کہہ دینا حکومت ان سے دستبردار ہو گئی. نہ ہم ان کے مال کے ذمہ دار ہیں، نہ ان کے اولاد کے ذمہ دار ہیں، نہ ان کے جان کے ذمہ دار ہے. گویا یہ اجتہاد کر رہا تھا معاویہ، گویا یہ اجتہاد کر رہا تھا امیر شام. یہ کہلا کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم دستبردار ہو گئے. ارے ملت اسلامیہ میں، شریعت اسلامیہ میں دستبردار اس سے ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب یہ کافر کا فتویٰ شیعوں پہ کسی اور نے نہیں دیا، معاویہ نے دیا، تو لعین ہے، ملعون ہے. مل کے بہترین صلوات پڑھیے محمد. شیعہ کافر، شیعہ کافر، یہ فتویٰ دینے والا یہ ہے، اجتہاد کرنے والا یہ ہے. شیطان نے بھی اجتہاد کیا، امیر شام نے بھی اجتہاد کیا. فرق کیا ہوا؟ شیطان بھی رجیم ہوا، امیر شام بھی رجیم ہوا. بہت کن بات ہے عزیز محترم. اور دیکھیں کہ ہارون بن رشید کا زمانہ، ہارون بن رشید کا زمانہ ہے. دربار سجا ہوا ہے، محفلیں سجی ہوئی ہے، اور محفلیں سجی ہوئی ہیں، درباری بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث پڑھنے والا آیا اور اس نے پڑھا
یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ہی وہ ہو جنہوں نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا. ابو ہریرہ کی حدیث معاذ اللہ. ابو ہریرہ وہ جن کو جناب عمر نے کوڑے لگوائے تھے اور بہت خون بہا تھا. کیوں؟ کیونکہ حدیث گڑھتے تھے, حدیث میں جو ہے تلاطم پیدا کرتے تھے, حدیث جھوٹی حدیث گڑی جاتی تھی. حضرت عمر نے بہت مارا تھا ابو ہریرہ کو. حدیث یہ ہے, ہارون رشید کا دربار ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے اور حدیث میں یہ ہے اے موسیٰ فرمایا اے آدم تم ہی وہ ہو جنہوں نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا. اب ایک درباری کھڑا ہوا, ہاتھ اونچا کر کے کہا کیا سوال ہے بھائی؟ کہ یہ بتائیے آدم اور موسیٰ کی ملاقات کب ہوئی؟ آدم اور موسیٰ کی ملاقات کب ہوئی؟ ہارون رشید نے کہا تو پیغمبر اسلام کی حدیث سے اعتراض کرتا ہے, ہم اعتراف کر رہے ہیں, تو بھی اعتراف کر. لہذا اس کی گردن اڑا دی گئی, اس کو سرے عام گردن اڑا دی گئی کیونکہ اس نے سوال کیا موسیٰ اور آدم کی ملاقات کب ہوئی تھی. یعنی حدیث پیغمبر اسلام جو گڑھی گئی ہے اس کے خلاف اگر کوئی اہل حق بولتا تھا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. آپ سوچئے اگر درباری جو حکومت کا درباری ہے, ان کا ہی آدمی ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا تو علی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا؟ اور جو ہے عزیز محترم علی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا؟ آدم اور موسیٰ کی ملاقات کب ہوئی؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں ہمارا پیغمبر اسلام سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ سے سب سے نزدیک ہے. اور اللہ جب ملاقات کرنا چاہتا ہے ہمارے نبی سے تو معراج پہ بلاتا ہے. شب معراج 1,24,000 آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے پیغمبر اسلام کے نماز پڑھ کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ پیغمبر افضل ہے, ہم مقبول ہیں. اور پیغمبر اسلام کا آخری جانشین امام مہدی کے پیچھے آخری جانشین عیسیٰ نماز پڑھ کے بتائیں گے امام محمد میں جو ہے افضل ہے اور عیسیٰ میں مفضول ہے. سلوات پڑھیے. نبوت بھی افضل, امامت بھی افضل, ولایت بھی افضل. یہ خلافت کہاں سے آ گئی کہ یہ محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے, یہ دین پیغمبر ہے, کوئی لطیفہ تو نہیں ہے. محشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے, یہ دین پیغمبر ہے, کوئی لطیفہ تو نہیں ہے. اے جنت سے ہمیں روکنے والے ذرا سن لے, جنت تیری باپ کی سقیفہ تو نہیں ہے. ایک بہترین سلوات روکنے والے ذرا سن دو, جنت تیرے باپ کا سقیفہ تو نہیں ہے. تو عزیز محترم غور فرمائے تو صحابہ ہر ایک اکرام کی منزلت تک نہیں پہنچتا, ہر ایک تعظیم کی منزلت تک نہیں پہنچتا. ایسا ہوتا تو قرآن کبھی بھی سورہ منافقون نہیں بھیجتا. جیسے مومنوں کے لیے سورہ ہے ویسے منافقوں کے لیے بھی سورہ ہے. مومن اور ہوتے ہیں, مومن کون ہوتے ہیں؟ جو امیر المومنین کو امیر مانے وہ مومن ہوتے, ایمان لائے. اور منافق وہ ہوتے ہیں جو پیغمبر اسلام کو مارنے کی کوشش کرے, ہزیان کا فتویٰ لگا دے اور مارنے کی کوشش کرے, ہزیان کا فتویٰ شک کرے جگہ جگہ پر, منافق ہوتے ہیں. دیکھیے عزیز محترم کے جب فتح مکہ ہوا اور عباس بن عبد المطلب کے کہنے پر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر کے تلے جو آ گیا وہ نجات پا گیا. تو سمجھنے کی کوشش تو لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان تو اب بڑا مومن ہو گیا کیونکہ جو ان کے گھر کے تلے آ گیا وہ ایمان پر آ گیا, بچ گیا, وہ قتل نہیں کیا جائے گا, وہ نجات پا گیا. تو یہ
لوگوں نے یہ لیا کہ پیغمبر اسلام کہنا چاہتے اب ابو سفیان سب سے بڑا مسلمان ہو گیا. اب سمجھ میں آیا. شجرہ طیبہ اور ہوا کرتا ہے, شجرہ خبیثہ اور ہوا کرتا ہے, بنی ہاشم اور ہوا کرتے ہیں, بنی امیہ اور ہوا کرتے ہیں, امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ہوا کرتے ہیں, اور معاویہ اور ہوا کرتا ہے. اور اصل میں اس میں حکمت عملی یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے کہا جو کوئی ابو سفیان کے, یہ عباس بن عبد المطلب کی حکمت عملی تھی. انہوں نے ارشاد فرمایا جو کوئی ابو سفیان کے گھر کے نیچے آیا وہ قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی مال کی ذمہ داری, اس کی دولت کی ذمہ داری, اس کی ریاست کی ذمہ داری, اس کی اولاد کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. دیکھیے اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہے شجرہ طیبہ کیا ہے, شجرہ خبیثہ کیا ہے. کہ علی اور محمد یہ کہہ رہے ہیں تمہاری دولت کی, تمہاری جان کی, تمہاری ایمان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. معاویہ یہ کہتا ہے جو علی پر ایمان لائے گا, جو علی کی فضیلت بیان کرے گا, اس کی ذمہ داری, اس کی دولت کی ذمہ داری, اس کی اہل و اہل کی ذمہ داری سے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اس سے ہی سبب پیدا کر لیجئے, اس سے ہی پتہ لگا لیجئے عزیز محترم کہ علی والے وہ ہوتے ہیں جو دشمن کو بھی پناہ دیتے ہیں, اور معاویہ والے وہ ہوتے ہیں کہ دوست کا بھی گردن اڑا دیتے ہیں. مل کے سلوات پڑھیے محمد رحمت للعالمین ہے. علی والے وہ ہوتے ہیں دشمن کو بھی پناہ دیتے ہیں, اور بنی امیہ والے وہ ہوتے ہیں دوست کی گردن بھی اڑا دیتے ہیں. جو کن بات ہے عزیز محترم غور فرمائے اور دیکھیں کہ جھوٹ جتنا بھی ہو پیغمبر اسلام کے خلاف, پیغمبر اسلام کے زمانے میں منصوبہ گڑا گیا کہ نہیں, جھوٹ بولا گیا کہ نہیں, لیکن جھوٹ کتنا بھی جھوٹ بولے, لیکن ایک سچ اگر پتہ چل جاتا ہے تو پوری حقیقت پتہ چل جاتی ہے. یہ لوگ کہتے رہے کہ مولا علی کا مسجد سے کیا تعلق, شام والے کہتے رہے کہ نہیں. شام جب مولا علی کو ضربت لگی, عبد الرحمن بن ملجم نے ضربت ماری, تو شام میں بات پہنچی کہ حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے یا ضربت ماری گئی. تو شام کے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا علی کا مسجد سے کیا تعلق. یعنی اتنا جھوٹ لکھا گیا تھا حدیثوں اور تاریخ میں کہ مولا علی کے کردار کشی کی گئی, کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اگر حکومت چاہے کردار کو ختم کر دے, اللہ چاہتا ہے کردار کو باقی رکھے. حکومت چاہتی تھی کہ علی ختم ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں علی, آخری علی کو قیامت تک باقی رکھوں گا. جو امام مہدی اللہ تعالیٰ فاضل شریف ہے. اور دوستو دیکھیے کہ بہت سی باتیں اس کتاب میں درج ہے اور آپ کے سامنے اگلے ہفتے بیان فرمائیں گے. دیکھیے کہ جو ہے یہ مجلسیں, یہ فرش عزا, یہ ماتم, یہ ہم اسی لیے رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ تبرک بھی تقسیم کیا جاتا ہے, کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے تبرک بانٹا گیا تھا یا کھلایا گیا تھا, بعد میں جو ہے مجلس پڑھی گئی تھی. لیکن وہ معصوم ہے اور کوئی ذاکر معصوم تو ہے ہی نہیں. پیغمبر اسلام معصوم تھے, ابو طالب علیہ السلام بھی معصوم تھے, لیکن کوئی ذاکر معصوم نہیں ہوتا. لیکن معصومین کا ذکر جو کرتا ہے نا تو ان سے نسبت ہو جاتی ہے. جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو جو معرفت لے کر آتے ہیں, امامت کی, ولایت کی, نبوت کی, وحدانیت کی جو معرفت لے کر آتے ہیں, جب آپ مجلس سے جائیں تو وہ معرفت 10 گنا بڑھ جائیں تو مجلس کامیاب کہلاتی ہے. اور اگر ویسے کے ویسے جائیں, کوئی گنہگار اگر یہاں پہ ہو, معاذ اللہ کے مولا علی کا چاہنے والا, گناہ تو کرتا نہیں, جھوٹ تو بولتا نہیں, دھوکہ تو دیتا نہیں, فریب تو کرتا نہیں, غیبت تو کرتا نہیں, لیکن اگر اس میں سے تھوڑی سی صفات کسی دوست کی آپ میں آ جائے تو یہیں پر وہ چھوڑ کے جائیے, بس میری مجلس کامیاب ہو گئی,
ایک شخص نے بھی اس پر عمل کر لیا، مولا علی کا واسطہ ہے، امام جعفر صادق صلاۃ والسلام کا واسطہ ہے۔ یہ آج کے بعد غیبت نہ کریے، جھوٹ نہ بولیے، عمل کریے، نماز پڑھیے۔ نماز گناہوں سے نجات دیتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکی کی طرف لاتی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے سمجھ لیجیے مولا علی کو چھوڑ دیا، کیونکہ امام حسین بھی حالت سجدے میں شہید ہوئے ہیں اور مولا علی کو بھی ضرورت نماز کے حالت میں ہوئی۔ نماز کی اہمیت کتنی ہے، اس لیے نماز قائم کریے، کم سے کم 5 وقت کی نماز جو 3 وقت میں قرآن مجید میں ذکر ہے 3 وقت میں آپ ادا کر لیا کریے، تاکہ آپ گناہوں سے دور رہیں، آل محمد سے قریب رہیں۔ اور آل محمد کا ذکر ہی اہل ذکر ہیں، دیکھیے کہ یہاں قربانیوں کا سلسلہ محرم آتا ہے، ہم محرم کا جو ہے استقبال کرتے ہیں اور فرش عزا بچھاتے ہیں، لیکن کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، ہر دن عاشورے کا دن ہے، کلو ارض، ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے۔ آپ جہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ تصور کریے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، وہاں پہ نہر فرات بہ رہی ہے، وہاں پہ الکما ہے۔ الکما کون سی آپ کو پتا ہے؟ الکما وہاں ہے جہاں پہ غازی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے۔ نہر فرات کا پانی، ٹھنڈا پانی موجیں مارتا رہا، لیکن بی بی سکینہ پیاسی رہ گئی، پیاسی زندان میں شہید ہو گئی، کربلا سے کوفہ سے شام۔ ہاں آزادارو، سید سجاد ایک بیمار کربلا ہے، بیمار معصوم نہیں ہوتا، لیکن امامت کو بچانے کے لیے خداوند عالم کی مصلحت کے تحت بیمار ہو گئے وقتی طور پر۔ عزادارو، کہ جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے کربلا کی سرزمین پر اور خیموں میں آئے ہیں، ہر ایک بی بی کو سلام کیا، اے زینب ابا عبداللہ کا آخری سلام قبول کر لیجئے، اے ابا فضا ابا عبداللہ کا آخری سلام قبول کر لیجئے، اے ام کلثوم آخری سلام۔ اے سید سجاد کے پاس آئے، سید سجاد پہچان نہ سکے کیونکہ حسین کے جسم پہ اتنے زخم تھے، اتنے تیر تھے۔ عزادارو، آپ مولا حسین کو مانتے ہیں نا، اتنے قربت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، وہ آقا حسین جن پہ فرشتے درود و سلام کرتے تھے، لوگوں نے اتنے تیرے مارے کہ زخمی ہو گیا۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہے میرے حسین کا ماتم اس طرح نہ کرنا، اس طرح کرنا جیسے نوجوان بیٹا مر جائے۔ ایک بوڑھی ماں ماتم کرتی ہے، ایک بوڑھی ماں کیسے ماتم کرتی ہے، کیسے گریہ کرتی ہے، کیسے فگا فرماتی ہے، ویسے آپ ماتم کرنا۔ ہاں عزیزو، کہ حسین علیہ السلام نے تمام کو سلام کیا، آخری سلام، سید سجاد سے ملاقات کی۔ سید سجاد پر مشکل کی گھڑی تھی، سید سجاد سے کہا اے سید سجاد میں ذبح ہو جاؤں گا، امامت منتقل ہو جائے گی اور تمہیں یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام لے کے جانا ہے، لیکن یہ سوچ لینا ارے زینب کی چادر لوٹ لی جائے گی، ام کلثوم کی چادر، سکینہ کے تماچے۔ اور جیسے ہی آواز آئی قد قتل الحسین بے کربلا، قد قتل الحسین بے کربلا، مولا حسین کا سر نیزہ چڑھا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ ایک مرتبہ شمر قریب آیا، آنے کے بعد ایک ہاتھ سے سکینہ کے بالوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، بی بی سکینہ کربلا کی سرزمین پر گر گئی۔ آواز دی، الکما کا رخ کیا، کہتی ہے چچا عباس شمر تماچے مارتا ہے، گوشوارے لوٹتا ہے۔ ایک مرتبہ دارو بی بی سیدہ کی چادر لوٹ لی گئی اور ہاتھوں میں رسن باندھ دیے گئے، زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھے گئے اور لوٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزارا گیا۔ تو دیکھا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق ہے، اور بی بی زینب فرمایا سید سجاد اپنے بابا کی جو ہے قبر کے پاس، اپنے بابا کے لاشے کے پاس کھڑے ہیں، قبر نہیں بنا سکتا ایک نوجوان بیٹا، اور جو ہے کہتے ہیں اے سید سجاد کیا بات ہے؟ بی بی زینب
اونٹ سے اتری نہیں بلکہ ہاتھوں میں رسن بندی ہے، ویسے زمین پر آئی جیسے حضرت عباس زین سے زمین پر آئے تھے۔ اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہا سید سجاد اپنا خیال رکھیے۔ سید سجاد گریہ کرنے لگے، اے پھوپھی اماں کیسے خیال رکھوں، ایک جوان بیٹا ہے اپنے بوڑھے باپ کو کفن نہیں دے سکتا۔ بی بی زینب کا جملہ سنیے گا، زینب فرماتی کاش میری چادر صحیح سلامت ہوتی تو اپنی چادر کا کفن دے دیتی۔ یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو آقا حسین کا سر جو ہے سر نیزہ قرآن کی تلاوت فرماتا تھا۔ امام حسین کا سر اس لیے قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا، آگے آگے حسین کا سر تھا، پیچھے پیچھے حضرت عباس کا سر، علی اکبر کا سر، قاسم کا سر، اور تمام کے پیچھے ایک سید سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اور امام حسین کا سر قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا۔ اصحاب کہف پر رقیم، اسی لیے کوئی بی بی زینب کے بالوں کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ زینب کے بال چہرے پہ پریشان تھے، ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے تھے۔ کوئی بی بی زینب کے بالوں کی طرف نہ دیکھے، ہمارے لبوں کی طرف دیکھتے رہے۔ ایک سر تھا جسے اب سر عباس کہتے ہیں، عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا۔ راویوں نے لکھا کئی مرتبہ سر جو ہے سوار کیا گیا، لیکن جب بھی سر بی بی سکینہ کو دیکھتا کہ شمر تماچے مار رہا ہے، سر جو ہے نیزے سے نیچے آ جاتا، اور جیسے ہی بی بی زینب کے بالوں کی طرف، اسی لیے اماں نے منع کیا تھا عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا۔ عزادارو یہ جب قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو مولا حسین کا نیزہ جو نصب ہو گیا زمین پہ، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا اے آقا حسین سے اپنے بابا سے پوچھو، سید سجاد اپنے بابا سے پوچھئے کہ وہ ان کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ آواز آئی، مولا حسین نے جواب دیا ارے میری سکینہ گر گئی۔ بی بی زینب نے آپ کو گرایا اور جو ہے ایک مرتبہ ویرانہ اندھیرے کی طرف دوڑنے لگی، اور دوڑتی جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے بیٹا کہاں ہو؟ دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ارے اپنے جو ہے آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے، بچی سو گئی ہے روتے روتے اور وہ آنسوؤں کو پوچھ رہی ہے۔ جب بی بی زینب نے فرمایا بی بی آپ کون ہے؟ اس یتیمہ کو تماچے بہت مارے گئے، اس یتیمہ کے گوشوارے ٹوٹ لیے گئے، لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ملا۔ بی بی نے نقاب اٹھایا، ارے ماں تیری زہرا، تیری ماں۔ اللہ رسول اللہ قوم الظالمین تعلم الذین ظلموا ایام قریبی انقلبون۔ بار الہ اس کلید سی عبادت کو قبول فرما دے، بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہوں ان کی قرضوں کو ادا فرما دے، بار الہ ہم میں سے جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما دے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بتوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمارے ایمان زمانہ کو ظہور عطا فرما دے، جوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین و مومنات کے نام سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم پاک مرتبہ النم کی آیت مقاصد پڑھ دیجیے تاکہ پورے کائنات میں جتنے مخلوقات بیمار ہیں وہ شفا یاب ہو جائے۔ بیماری کربلا کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے۔ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم مومن ابن سعید وسیم فاطم الزہرائے سید الزہرانی السلام علیہ حسین والا نیک حسین والا عادل حسین والا صاحب حسین خصوصا سیدی مولا یا مرتضی عباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن حسن ومسلم بن عبد الوهاب ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وداود السعید علیہ السلام علیہ سعاداتی و موالی علم اوقات آقائے غریبان ملائے بکرمان بادشاہ قرآن رحمین علیہ اتمان یا علیہ ابن صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ
السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن عجل اللہ تعالی فرضک وسهل الله مغفرة ذنوبنا ورحمة الله سیکھ گیا یار تو چلانے ارے یار تو چلانے آ گیا یار ادھر اپنا جادو ہے